پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ایک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ رونما ہوا تھا 2014 میں. اس وقت آپ کے کافی ہارڈ ٹاک بھی ہوتی رہی ان کے ترجمانوں. بات یہ ہے کہ آج تقریباً 9 سال ہونے والے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو، اور ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا، اور وہ انصاف کے لیے عدالتوں کے بھی دھکے کھا رہے ہیں. اور اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی، وہ بھی ان کا انصاف نہیں دلوا سکی. اور اب نون لیگ کی حکومت ہے. اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے جب ان کی حکومت تھی تحریک انصاف کی، تو انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو دھرنے کے پیچھے تھے. یہ کلیئر کرے کہ انہوں نے جو بات کی ہے تو اس کے پیچھے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے انہوں نے یہ سارا الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا کہ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے وہی لوگ تھے. آپ کی حکومت ہے، اگر نون لیگ اس میں ملوث نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب اس میں نہیں ہے، شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اگر وہ تو پاکستان کے شہری تھے، ان کا نہا خون بہا، 14 شہید ہوئے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، لیکن آج تک انصاف نہیں مل سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے لندن میں تحریک انصاف، اس وقت کی کاف لیگ اور کچھ لوگوں کی، طاہر القادری کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ لاشیں گرانی ہیں. جب تک لاشیں نہیں گرتی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف تحریک نہیں چل سکتی. اس منصوبے کے تحت طاہر القادری، جن کے پاس ایک منظم ٹیم تھی، کچھ تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کو آگے کیا گیا. ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ان کا جو منہاج القرآن ادارہ ہے، انہوں نے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں، وہ رکاوٹیں ہٹانی ہیں. اللہ اللہ خیر. نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی نمبر 180H، اس کے سامنے جب وہ وزیر اعظم تھے اپنا 1993-94 کی بات، تو کچھ ان کی سیکیورٹی کے لیے کچھ انتظامات کیے گئے. وہ جب منظور وٹو وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے وہ رکاوٹیں ہٹانے، وہ جو سیکیورٹی کے لیے کچھ باڑ وغیرہ لگائی تھی، وہ انہوں نے بلڈوزر وغیرہ بھیج کے گرا دیے. میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا، اور ہم لوگ تقریباً 400 سے 500 لوگ موجود تھے، لیکن ہم نے رجسٹ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے یہ اگر گراتے ہیں تو گرا دیں. اب یہاں بات سیاسی طور پر بھی، انتظامی طور پر بھی، کہ آپ سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر کے آپ نے راستہ بند کیا ہوا ہے اپنی مرضی سے. اب جب وہ باڑ ہٹائی گئی تو ان کا منصوبے کے مطابق انہیں معلوم تھا کیا ہوگا، کیونکہ پولیس کے اور آگے پیچھے لوگ ان کے موجود تھے. سازش وہی تھی کہ لاشیں گرانی ہیں. منہاج القرآن کی چھت پر بندوق بردار موجود تھے. انہوں نے تاریں خاردار تاروں والے ڈنڈے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے، اینٹوں کے 2 ٹرک لا کے ڈالے ہوئے تھے. اور ویڈیو لنک پہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے شہادت کا وقت آ گیا ہے، خطاب کر رہے تھے ان سے، آج مارو مر جاؤ. تو میری رپورٹ کے مطابق وہ جو پولیس تھی، جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، وہاں پولیس تھی موجود، ان پر منہاج القرآن کی چھت سے ایک فائر کیا گیا، اور اس کی جواب میں پولیس نے فائرنگ کی. انہوں نے، جیسے یہ ان کا کام ہے، اب PTI والے بھی، عمران خان بھی، عورتیں جو ہیں وہ بچوں سمیت آئیں، یعنی معصوم بچوں کا کیا کام ہے. لا اینڈ آرڈر کے لیے آنسو گیس بھی استعمال کی جاتی ہے، لاٹھی چارج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک منظر کریٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان کو ڈنڈے ونڈے اگر پڑ گئے، خدا نہ خواستہ 2-4 بچے آنسو گیس سے مر گئے، تو بس پھر پورے ملک میں آگ ہم لگائیں گے. اسی طرح سے وہاں یہ بات ہوئی. میں نے اس وقت پریس کانفرنس کر کے اسے لندن پلان کا نام دیا تھا. وہ جو بیریل کی بات آپ کر رہے ہیں، بیریل تو باقاعدہ ہائی کورٹ کے اجازت سے لگائے گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ وہ کورٹ کے آرڈر بھی دکھائے تھے. جب وہ ان کے بیریل ہٹانے کے لیے آئی تھی وہاں کی پنجاب پولیس، تو انہوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ کی اجازت جو ہے وہ دکھایا کہ ہائی کورٹ کی اجازت سے. اس وقت طاہر القادری صاحب تو اس وقت غالباً کینیڈا میں تھے جب یہ واقعہ ہوا، وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن کی FIR کے لیے انہوں نے پاکستان آئے، اور انہوں نے پھر آرمی چیف جو تھے اس وقت راحیل شریف صاحب، انہوں نے FIR کاٹی. تو ابھی GIT جو بنائی تھی پنجاب حکومت نے، تحریک انصاف کی جو حکومت آئی پنجاب میں، اس کی رپورٹ کیا وجہ ہے کہ اگر اس میں اگر نہیں ہے انوالو جو نون لیگ کی کوئی بھی قیادت یا جو اس وقت ان کے افسران تھے، اس کو پبلش کر دیں اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے پیچھے پردہ کیا، پس پردہ کیا چیزیں تھیں. اور دوسرا جو GIT کی رپورٹ جو آپ نے بات کی، منہاج القرآن سے گولی چلی ہے، GIT میں اس چیز کی نشاندہی ہوئی ہے یا اس کو وہاں پر ثابت کیا گیا کہ وہاں سے گولی چلی منہاج القرآن سے؟ آپ نے فرمایا کہ طاہر القادری صاحب کینیڈا میں تھے، تو میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ ویڈیو لنک پہ انہوں نے خطاب کیا، اور ویڈیو لنک پہ انہوں نے وہاں ان کو سب کو یعنی گویا ابھارا کہ یہ جہاد کا وقت آ گیا ہے، اب مارو یا مر جاؤ. یہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا. یہاں تک کہ انہیں پتا تھا یہ کام ہونا ہے، تو انہوں نے
گیس ماسک جو ہیں آنسو گیس کے خلاف وہ بھی انہوں نے بڑی تعداد میں فراہم کیے ہوئے. دوسری بات جو میں نے وہاں سے گولی چلی ہے یہ تو وہاں کا واقعہ تھا. رپورٹیں ساری اگر آبجیکٹو بن جائیں تو پھر کیا بات ہے. میں آپ سے بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے کتنے فیصلے ہیں. نواز شریف صاحب کو جو اقامہ پہ نکالا یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ ریسیویبلس آر ناٹ ایسیٹس. جو آپ نے کسی سے وصول کرنی ہو رقم یا کوئی چیز وہ ایسیٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے پاس آ نہ جائے. یہاں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اگر وہ تنخواہ تھی تو وہ ادھر ہی پڑی ہوئی تھی. ویسے بھی یہ گھر کا معاملہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسیٹ ہے. اور پھر جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے. پاناما سے چلا, پاناما میں تو نواز شریف صاحب تھے نہیں, پاناما انہوں نے نکال لیا اور وہ بھی غلط. اس طرح کے بہت سے فیصلے. میں ان فیصلوں کا شکار ہوں. جب مجھے مارشل لاء کے دنوں میں اٹھایا گیا اور یہاں وہ پروسیکیوٹر جنرل فاروق آدم نے کہا کہ ہم اسے ڈمپ کر کے بھول گئے, 8 مہینے مجھے ڈمپ کیا اور ہمیں افسوس ہے تو ہم اسے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کی مخالفت نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کے اس اعتراف کے بعد کہ اس کو ہم نے 8 مہینے حبس بے-جا میں رکھا ہے, میرا 15 دن کا فزیکل ریمانڈ دے دیا سپریم کورٹ. تو یہ کون سا آئین اور کون سا قانون؟ اسی طرح کے بہت سے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اب آپ کے میں دوسرے سوالوں کی طرف آتا ہوں کہ وہ ایک جو جے آئی ٹی بنی اس نے ایک رپورٹ بنائی. اس رپورٹ میں انہوں نے طاہر القادری صاحب کو بلایا کہ آپ آئیں اپنا موقف دیں. طاہر القادری صاحب نہیں گئے. طاہر القادری صاحب جب نہیں گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ رپورٹ ان اے وے دوسرے لوگوں کے کہنے کے مطابق مکمل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کچھ بات تو ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جے آئی ٹی بنی تو بھائی 4.25 سال ہماری حکومت تو پنجاب میں نہیں رہی, تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اب دوبارہ پرویز الہی کی حکومت جو اس میں اس پروگرام میں وہ جو پورا بنا تھا لاشیں گرانے کا اس میں اس کے پارٹ اینڈ پارسل تھے تو یہ جاری کریں, یہ کریں رپورٹ. لیکن اب میں آپ سے عرض کروں کہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات میں چیف منسٹر کو پارٹی بنا لینا. چیف منسٹر نے وہاں کے خود گولی چلائی. وزیر داخلہ کو, ہوم منسٹر کو پارٹی بنا لینا. کیا وہ بندوق لے کے خود آ گئے تھے؟ ایک آرڈر دیا کہ وہ رکاوٹیں گرائی جائیں. اچھا آپ کے بیان کے مطابق اور انہوں نے دکھایا کہ یہ ہائی کورٹ کا ہے. اگر انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی یا کرنا چاہ رہے تھے اس کے خلاف انہیں ہائی کورٹ میں جانا چاہیے کہ جی توہین عدالت ہو رہی ہے, نہ کہ وہ خود ڈنڈے لے کے اور اینٹیں پھر مارنی شروع کر دیں, وہ خود کھڑے ہو جائیں. جب عدالتیں موجود ہیں, منہاج القرآن سے کتنے فاصلے پہ تھی ہائی کورٹ, منہاج القرآن کہ کتنے وکیل ان کے ساتھ ہیں, وہ ہائی کورٹ چلے جاتے کہ توہین عدالت ہو رہی ہے, عدالت فوراً اپنا بیلف یہ جو کچھ بھیجنا تھا بھیج کے اس کو روک دیتی. یا انہوں نے وہ رکاوٹیں ہٹا دی ہیں تو کوئی انہوں نے منہاج القرآن کی بلڈنگ تو نہیں گرائی نا, سڑک پر رکاوٹیں تھیں نا, وہ ہٹا دیں. آپ ہائی کورٹ سے جا کے دوبارہ جا کے کہیں کہ جی ہماری سیکیورٹی کا پرابلم ہے, ہم اس لیے یہ سڑک روک رہے ہیں, وہ دوبارہ آرڈر دے دیتی اور حکومت کو بھی منع کر دیتی. لیکن چونکہ پروگرام لاشیں گرانے کا تھا لہذا وہ لاشیں گری اور انہوں نے گرائیں, لیکن وہ تحریک اس کی بنیاد پہ نہیں چلا سکتا. اور دوسری بات میں نے جواب دے دیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت 4.25 سال رہی ہے, اب بھی تحریک انصاف ہی کی حکومت ہے. چیف منسٹر پرویز الہی وہ رپورٹ سامنے لائیں. آئین یہ کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں پولیس فورس یا مسلح افواج یا دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کوئی کارروائی کریں اور اس میں کوئی اس طرح کا جانی نقصان ہو جائے تو ان پر ان قوانین کے تحت مقدمہ نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو احسن اقبال صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھی میں آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں, یہ کہ مطلب یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا ماڈل ٹاؤن 100%. پریس کانفرنس کی تھی, سارے چینلز پر بڑے نمایاں چلی تھی کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے. ملک میں اس ٹائم ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات گشت ہو رہی ہے, تو اس ٹائم جب ٹیکنوکریٹ کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی تو انہوں نے کہا یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور باقی بھی سیاسی جماعتوں نے جو ہے اس کو کنڈم کیا. یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی جو بات گشت ہو رہی ہے امپیچمنٹ کی خواہش ہے یا یہ خواہش جو ہے جو اتحادی ہیں یا نون لیگ ان کی خواہش ہے؟ دیکھیے آئین میں تو اس کی کوئی کہیں گنجائش ہی نہیں ہے, ہم تو آئین کے ساتھ چلیں گے. آئین میں تو گنجائش ماشاء اللہ کی بھی نہیں ہے. نہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, ٹیکنوکریٹ اللہ نہ کرے, مارشل لاء والے تو آ کے آئین کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا, پھر وہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنائے تو الگ بات. لیکن جب آئین انٹیکٹ, معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تابع چلیں, ان میں کہیں ٹیکنوکریٹ حکومت کی گنجائش بنتی نہیں ہے. یہ لاؤڈ تھنکنگ لوگ کرتے رہتے ہیں وہ جی, اور میں تو 94 سے یہ سنتا چلا آ رہا ہوں. جب 93 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو غلام اسحاق خان نے ختم کیا تھا, پھر وہ بحال ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ غلام اسحاق خان اور نواز شریف صاحب دونوں ہی نے استعفے دے دیے تھے, اور پھر الیکشن ہوئے اور بے نظیر صاحب آئیں.
یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت اس وقت سے میں سنتا چلا آ رہا ہوں. ٹیکنوکریٹ اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مشکل ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان جو معاہدہ کر گیا ہے اس سے نکلنا ممکن نہیں رہا, معیشت کو بھی وہ برباد ماشاءاللہ کر کے گئے ہیں, اللہ معاف کرے, اور اس کا حل کیا ہے؟ کوئی ٹیکنوکریٹ, یہ جہالت کی بات ہے, یہ آئین سے لا علمی کی بات ہے, یہ ان لوگوں کی خواہشات ہیں ٹیکنوکریٹس جو ہوں کہ ہمیں موقع ملے تو پتہ نہیں ہم کیا جو ہے وہ جادو کر کے دکھا دیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے, نہ یہ ہماری حکومت کی طرف سے نہ ہمارے کسی عہدیدار کی طرف سے. اگر کسی جگہ 2-4 سیاستدان 5-7 سیاستدان بن کے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں اور ان میں ٹیکنوکریٹ کی بات بھی آ گئی ہو کہ یار ٹیکنوکریٹ کی حکومت اگر بن جائے تو وہاں سے کوئی لے اڑا یا کسی نے اس کو لے کے تو ایک افواہ بنائی تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹے اور وقتی طور پر چلے, یہ 2-4-10 دن میڈیا کا موضوع بنا رہے, تو وہ بات الگ ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش کسی صورت میں بنتی ہی نہیں. تھینک یو ویری مچ.